رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات، آج ہم نے محنت پسند خرد مند یہ چیپٹر پڑھنا ہے جو کہ مولوی محمد حسین آزاد کا لکھا ہوا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے بہت سی تصانیف جو ہیں وہ لکھیں، ان میں سے اب یہ جو ان کی تصنیف ہے محنت پسند خرد مند، یہ دراصل ایک تہذیبی اور تاریخی تمثیل ہے جو کہ ان کی کتاب نیرنگ خیال سے لی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف ہماری جو اوصاف ہیں، ہماری خوبیاں ہیں، ہماری خامیاں ہیں، ان کو انہوں نے کردار کی شکل دی۔ کردار کی شکل دے کے انہوں نے ان خوبیوں کے ذریعے ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ ایسا خوبصورت ایک سبق ہمیں دیا کہ محنت جو ہے وہ کرنے والا کبھی پیچھے نہیں رہتا۔ اب ان کی تحریروں میں اکثر ہمیں عجیب و غریب تشبیہات، استعارات، کرداروں اور واقعات کی ایسی متحرک تصاویر ملتی ہیں کہ ان پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ان جو ہے وہ تمثیلی اسلوب کو ہم ایلیگری بولتے ہیں کہ ایسی تحریر میں انسانی جذبات اور خواہشات، مذہبی اعتقادات، حواس اور اخلاق کو کسی معلوم وجود، انسان، فرشتے یا دیوی کی شکل میں اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ لفظی تصاویر چلتی پھرتی، بولتی سنتی دکھائی دیں۔ یعنی کوالٹیز کو، خوبیوں کو ایک جسم عطا کر دینا تمثیل یا ایلیگری کہلاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کے حسن کو ایک جسم عطا کر دو کہ وہ اس شخص کا نام جو ہے وہ عشق ہے، اس شخص کا نام محنت ہے، اس شخص کا نام جو ہے وہ یا کوئی ہم اس کو صفات کے ساتھ ساتھ ہم اس کو برے جو ہے کوالٹیز یعنی جو ہے وہ اس کی عیب ان کو بھی ہم نمایاں کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کسی کا نام محتاج رکھ دیں، ہم کسی کا نام جو ہے وہ لوٹ مار رکھ دیں، ہم کسی کا نام خود پسندی رکھ دیں، کسی کا نام حسد رکھ دیں، تو یہ مطلب وہ ایک خوبی کو یا ایک خامی کو جسم عطا کر دینے کا نام ایلیگری یا تمثیل کہلاتا ہے۔ اب ہم اس کا چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ تھا۔ پیراہن کس کو بولتے ہیں؟ لباس کو۔ یعنی اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی یا برائی کا وجود ہی نہیں تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا، یعنی دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ امن و سکون تھا، کہیں پر کوئی علائش نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، تو تمام اولاد آدم مسرت عام و بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ بے فکری مدام یعنی کہ ہمیشہ کی بے فکری، مسرت عام ہر کوئی خوش، یعنی کہ کوئی بھی شخص ناخوش نہیں تھا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ پریشان حال نہیں تھا، ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ جاتا تھا، اپنا وہ اتنا حصہ رزق کا لیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ جب اس کا وہ حصہ ختم ہو جاتا تھا پھر وہ جا کے اور لے لیتا تھا۔ یعنی لوگوں کے اندر حرص یا لالچ جیسی برائیاں جو ہیں موجود نہیں تھیں یا وہ ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے۔ ملک فراغ تھا، یعنی وہاں پر خوشحالی تھی، وہاں پر جو ہے آرام و سکون تھا، اور خسرو آرام، راحت یعنی آرام، راحت، رحم دل، اس کی اچھی سیرت کا مالک، فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا۔ یعنی کہ جو ان کا بادشاہ تھا وہ بھی ویسا ہی تھا کہ وہ فرشتہ صفت تھا، اس کے اندر کوئی برائیاں نہیں تھیں، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں موجود تھا۔ وہ نہ رویت سے خدمت چاہتا تھا، یعنی وہ اپنی رعایا سے کسی قسم کی خدمت نہیں لیتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ میرا خادم ہے یا یہ مجھے آ کے جو ہے میرے تمام کام کرے گا۔ وہ اپنے معاملہ جات کو خود ہینڈل کرتا تھا، اپنے جو ہے وہ ضروریاتی زندگی کو خود پورا کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا۔ خراج باج
خراج کہتے ہیں زمین کا محصول، ٹیکس جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے. گلگشت کرنا چہل قدمی کرنا، کہ اس کے جو لوگ تھے وہ جو ہے وہ چراغ گلزار کہتے ہیں باغ کو، وہاں پر چہل قدمی کیا کرتے تھے. یعنی صرف اور صرف خوشحالی تھی، صرف اور صرف محبت تھی، صرف اور صرف امن تھا، اس کے سوا کوئی بھی نیگیٹو اسپیکٹس، کوئی بھی منفی پہلو جو ہے وہ ہمیں اس زمانے میں دکھائی نہیں دیتا تھا. ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے. آب حیات کے دیکھیں کتنے خوبصورت تشبیہات ہیں اس میں، کتنے خوبصورت منظر کشی ہے اس میں. آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے. ہمیشہ وقت صبح کا اور اچھا رات کا وقت بھی نہیں تھا وہاں پر. رات جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک مایوسی کی علامت ہے. رات جو ہے تاریکی کی، کہ اس میں دیکھیں ہم اگر اپنے ارد گرد تو بہت سے جرائم، بہت سی برائیاں جو ہیں وہ رات ہی میں پھیلتی ہیں، رات ہی میں جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب یہاں پر آ کر کہتے ہیں کہ نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے اور نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے. یعنی کہ نہ تو اچھا پرانے زمانے میں جیسے یہ کولر اے سی وغیرہ تو نہیں تھے، تو پھر وہاں پر تہ خانے بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ اندر ہی اندر کوئی ایسا انہوں نے سسٹم کریٹ کیا ہوا ہوتا تھا جس سے وہ جو تہ خانے ہیں وہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے. اور سردیوں میں اسی طرح آتش کدے، آتش خانے مطلب کہ آتش دان روشن کیے جاتے تھے جن میں آگ جلائی جاتی تھی. جیسے کہ موجودہ زمانے میں ہم ہیٹر کو لے لیتے ہیں، اسی طرح پرانے زمانے میں آگ جلا کر ہاتھ جو ہے وہ گرم کیے جاتے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں، یعنی موسم بڑا معتدل تھا، نہ ٹھنڈا نہ گرم، بلکہ ایسا موسم جس میں نہ آپ کو اے سی پنکھے کی ضرورت پڑے اور نہ آپ کو اپنے آتش دان جو ہیں وہ روشن کرنے پڑیں. ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے. چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے، یعنی چشموں سے پانی پیا جاتا تھا. وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے. یعنی وہ پانی ہی اتنا فرحت بخش، اتنا لذت بخش تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی قسم کے شربت کی یا کسی اور مشروب کی ضرورت نہ پڑتی تھی. اور وہ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی جو ہے وہ آپ کو مہیا کرتا تھا. جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی، یعنی جو آپ کی طاقت ہے، قوت ہاضمہ آپ کا انہضام کا سسٹم، آپ کا ہضم کرنے کا سسٹم، وہ کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھی تھی. یعنی وہ ساتھ ساتھ جیسے آپ کام کرتے ہو، آپ کا جسم جو ہے وہ دوبارہ سے آپ کو بھوک لگ جاتی ہے، آپ پھر کھانا کھاتے ہو، اور اس کے بعد پھر جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کا کام کرنے سے وہ توانائی صرف ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے. بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے. آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھیں. یعنی دیکھیں موسم بھی جو ہے وہ آپ کے لیے رنگا رنگ کے کھانے جو ہے وہ آپ کو مہیا کر رہا ہے. ہزار مقوی کہتے ہیں قوت دینے والی، اور مفرح فرحت دینے والی، یعنی طاقت بھی دیتی ہیں اور آپ کو ذائقہ بھی دیتی ہیں، آپ کو مزہ بھی دیتی ہیں، کھانے کے کام دیتی تھیں. صبا و نسیم کی شمیم، صبا و نسیم یعنی صبح کے وقت جو چلنے والی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں ہوتی ہیں، ان میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے. یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ خوشبوئیں آپ کو مہیا کرتی تھیں. بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے کسے بولتے ہیں، گیت کو سنتے تھے. خوبصورت چرند پرند. دیکھیں یہاں پر صنعت تکرار بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف شاعری میں ہی نہیں بلکہ نثر میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے، یعنی خوشی سے چھلانگیں لگانا، اچھل کود کرنا یا آپس میں اٹکھیلیاں کرنا. جا درختوں کے جھرمٹ تھے، یعنی پودے بہت فراوانی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. بہت انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے. یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں یہ تمام سامان انسان کو مہیا کیے گئے تھے، نعمت کے طور پر عطا کیے گئے تھے کہ انہیں کسی کو کسی دوسرے سے
اچھا پھر یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کا لالچ یا حرص نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ اس کو سامان جو ہے وہ نعمت زیادہ مل گیا اور میرے پاس اس کی جو ہے وہ فراوانی نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص کی فراوانی کے لیے دوسرے کی کمی نہ ہوتی تھی. یعنی اگر کسی کو زیادہ دے دیا جاتا تھا دوسرے کو بھی کم نہیں دیا جاتا تھا. اور اگر اس کو بالفرض کہ ایک گھر میں جو ہے وہ 10 لوگ ہیں اور دوسرے میں 2 لوگ ہیں, تو اگر دوسرے کو کم ملتا تھا تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا, کیونکہ وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا, کسی طرح بھی وہ تکلیف نہیں محسوس کرتے تھے. سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے. مطلب ہر طرح کی خوشحالی کو وہ لوگ اس سے محظوظ ہوتے تھے اور اس چیز کا دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اچھا جی, اب اس کے بعد ایک دم سے جو ہے وہ سارے کا سارا منظر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا. کہتے ہیں کہ ایک بڑا سا میدان تھا اور وہاں پر ایک دم سے ایسے پھول کھلتے ہیں. طالبات یہاں پر ہماری جو ہے وہ اب اس کو یہاں اسی پیراگراف تک رکھیے اور اس کو آگے پڑھیے گا تاکہ ہم کل جو ہے وہ اس کو ذرا جلدی جلدی کریں. یہ ہمارا کافی سا چیپٹر ہمارا طویل ہے اور اس کو انشاءاللہ آگے باقی کل لے کر چلیں گے. آج کے لیے آپ اتنا ہی کریں اور آپ نے تمثیل کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے مثبت اور منفی پہلوؤں پر اور صافر کوالٹیز پر, خوبیوں پر بھی نظر ڈالنی ہے. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.